خواجہ شریف نو جان دیو چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے پتہ ہے تو میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا پہلے میں ادھے نال ناراض سی حاضر سروس سی انہیں میں نے کیا میری کوٹھی تے آ خطاب کر میں نہیں کیتا جڑا مولوی لے کے سنیا آیا میں انہوں کیا میں آکھوں جا کے کہہ دے بھی مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور میں نہیں آنا چاہتا میں وہ دی کوٹھی تے نہیں گیا میں وہ کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا وہ حاضر سروسی نہیں گیا حالانکہ کس نے نہیں چاہیے ہوتا چیف جسٹس نال یاریاں میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے ویل چیئر ہوتی میں جدوں کیا جنازہ پڑھان تے اے بھی اگے کھڑے سی اگو انج ہویا میرے نال سلام لین حاضر سروسی میں میرے نال منڈا سی میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر میں ادنا سلام بھی نہیں لینا میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی تے میں بھی آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی میری رسی کسی دے ہاتھ کوئی نہیں اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہاں تائیں تو میں ڈاڑیاں گلاں کرنا کتے دی رسی مالک دے ہاتھ ہوئے تے شیر نو بھی پہ جاندا ہاں اس واسطے نہیں پہندا کہ کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے او تاں پہندا ہے کہندا میرے پاس طاقت نہیں مالک دے ہاتھ جے رسی موجود ہے لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی دی صدارت سی تو اس دن میں ادھے نال صلح کی تھی میں نے منڈے نے کہ آج انہوں معاف کر دیو میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لی میں ادھے منہ اینج کر لیا میں ادھے پھر بھی سلام نہ لیا تو میں نے کہندے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت اج انہوں معاف کرو میں اس دن انہوں معاف کیتا پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا بس اور گل کوئی نہیں پھر میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڈی تقریر کی تھی پھر اتلے سپیکرج کی تھی انہیں میں انہوں چاڑ دیتا درخت ہوتے میں کہا ہون کر حضور دی عزت دی گل خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض نواز شریف میرے نال ناراض شہباز شریف میرے نال ناراض بے جناب عدالتہ میرے نال ناراض میرے جج یار میرے نال ناراض کہندے تیرا دماغ خراب ہے تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے قیامت تک میں اس نو کیا میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا ایک سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں ہاں بالکل اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو اقبال کہندا عشق ہے لا زمان دا زمانہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے عشق ہے لا مکان لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں لاہور دیکھو جا کے میانی صاحب قبراں بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پیچھے پتر یاد رکھ دیں غازی علم الدین تو بیاہ بھی نہیں کیتا او دی قبر تے پھل کون پاندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہنا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی ادا نہ کوئی نہیں لینا بلال بلال ہو رہی آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی میں خواجہ شریف نو یہ گل کی تھی میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نہ آنا ہے تیرا نال ضرور ہے کہنے وہ دا وکیل کون سی انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی میں کہا تو اپنا نام ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا ہن پہلے پریشان نہ ہوئی کہنا نہیں جی اسی بڑے دلیر اسی انہوں دلیر کی تھی رکھنے ہمیشہ بھئی یہ نہ ہوئے کہ سینٹ دی ٹکٹ ملے تو ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں تو انہوں پتہ ہے پاکستان ہے بڑے مسائل ہیں ہر بندہ تے غدار ہے ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا ایتھے ساڑھے نال اور گل کرنے باہر نکل کے اور کرنے ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا میں اگر تانوں دساں تو تسی اور پریشان ہو جاؤ جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگرد ہیں سارے وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے تو کہندا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیل وچ رہ رہا ایسی میری تقریر ہونے تھے بیٹھے ہونے نا کئی مخبر بیچارے امریکی ہو چگل خور حکومتی چگل خور تو انہوں نے میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی ہو جی مولی تو بڑی ڈاڈی تقریر کر رہے سی تو وہ پھر اگے چل دیں پھر ہینڈ تے بوس دل انہوں کہتے ہیں مولوی کو جیل تے حملہ کرون مولوی کو جیل توڑون تو انہیں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاواں گے چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا
ہاں برقع پاؤن والے ہور ہن، ساڈے وڈے ہمیشہ انج گئے ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو انج کر کے حضور دی عزت تے گل نہیں ہو سکتی، انج کرو گے تو حضور خوش ہوندے. میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے انج تلوار چائی، انج کر کے فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقی. حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا؟ حضور نے انج پکڑی. حضرت مولا کائنات آئے، علی مرتضی آئے، حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی. پھر حضرت عمر آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار. ان تین صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے، انہوں آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے؟ فرمایا حق کے دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے؟ فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے. عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے؟ فرمایا جے دے ہاتھ چ ہوے میدان وچ نہ نسے، دوڑے نہیں میدان وچ. ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو. انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی، ہن ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافراں دی طرف، این چلے. ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے. فرمایا ہن حضور کولو اج تلوار لئی، ہن پچھلیاں صفاں وچ کدی نہیں کھڑے ہونا، اگلیاں صفاں وچ اللہ رسول دے دشمناں نوں وٹ کے رکھ دینا. این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اے بڑی مبغوض چال ہے، متکبرانہ چال ہے، اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے. اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے. بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے. اگلی بات درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے مینوں تے بخاری شریف، اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے. حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا. واپس شریف لے گئے میرے آقا و مولا. آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی. کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبر. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تو صدا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا. میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا. بس تسی سارے او منڈے وال ویکھ دے ہو، منڈے نے میرے تے پیسے پورے ہو گئے آن دے. میں جدو یہ بچے نو ویکھدا نا یہ نعرے لاندے ہیں تے مینوں بڑی خوشی ہوندی. میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے. جدو اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں، میرے واسطے یہ سرمایہ ہے. میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا. بس میں اے ہی چاہتا کہ حضور اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے. یہ نہ دوسری گل ہی نہیں سننی، بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی. کان نے صرف حضور دی گل سننی، دوسرا کان بند کر دینا ہے. کیا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں. بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول. انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں. این گل ہوئے. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. این جو حضور نال پیار ہوئے. میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں. میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے، صرف حضور کی بات سن. جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے، اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی. ہاں صرف زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے. بس کیا بات، اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا.
بالکل ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں. ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی، ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا. امریکہ بھی پریشان ہے، نبی کی عزت کا قانون بدلو، چوڑے بھی پریشان ہیں، ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں، سارے ہی پریشان ہیں، بہت برطانیہ بھی پریشان ہے، فلانا بھی پریشان ہے. میں کہا ایک نوجوان، اقبال کہتا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اقبال کہتا غیرت مند غلام ہوئے رسول اللہ دا تو ایک سٹ جڑی پورے لشکر دی سٹ تصور ہوتی.